بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام میں 9 منافقین ہیں جو دوبیلا پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ محترم ساتھیو، وہ کون کون سے صحابہ تھے جو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ملتے بیٹھتے تھے، لیکن ان کے دل نفاق سے بھرے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کو اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے ایک الگ مسجد بھی تعمیر کی۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی مسجد کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بنائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھانے کی درخواست کی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھانے کی بجائے اس مسجد کو گرانے کا اور اس کو جلانے کا حکم دے دیا۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین میں وہ کالی بھیڑیں کون تھیں جو بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، لیکن اصل میں وہ منافقین تھے۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی تفصیلات کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیوں، سیرت کی کتابوں میں اس مسجد کا نام مسجد ضرار ہے۔ مسجد ضرار اس مسجد کو کہا جاتا ہے جو حیات طیبہ نبی اکرم میں منافقین نے بنائی، اور یہ اسی نام سے تاریخ میں معروف ہے۔ اس مسجد کے بنانے کا ہدف مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا تھا، لیکن اس کے بنانے والوں نے اس مسجد کی تعمیر کا ہدف بیان کرتے ہوئے یہ بہانہ کیا کہ ان بیماروں اور مجبوروں کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے جو مسجد قباء میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 108 اور 107ویں آیت نازل ہوئی۔ اس مسجد کے بنائے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان پر اسے گرانے کا حکم دے دیا۔ سیرت حشام اور تاریخ فرشتہ میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر ایک مسجد تعمیر کی اور اسے مسجد قباء کا نام دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں نماز پڑھانے کی درخواست کی۔ رسول اکرم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور وہاں پر نماز پڑھائی۔ اسی قبیلے کے کچھ لوگ دل میں نفاق رکھنے والے افراد نے حسد کیا اور انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا کہ جس میں ابو عامر کی اقتداء میں نماز ادا کریں اور مسجد قباء کی نماز جماعت میں حاضر نہ ہوں۔ ابو عامر اس وقت شام میں موجود تھا۔ بنی سالم بن عوف قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے کنسرین کی حالت میں، کفر کی حالت میں مر گیا۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ میں جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ بس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست سے دوچار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیحی ہو گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بیٹے سیدنا حنظلہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا اور اسی لیے غسل الملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا، اور چند گڑھے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوٹ لگ گئی تھی۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں شام میں یہ کوششیں کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے ہی اس کی مدد کر سکو۔ اسی نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اور اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو،
اور آپس میں صلاح مشورے بھی یہیں پر کیا کرو، اور میری طرف سے اگر کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہیں پر ٹھہراؤ۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اس مسجد کو برکت حاصل ہو۔ الغرض یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنا لی گئی ہے۔ ضرورت کے موقع پر نماز ادھر پڑھ لی جایا کرے، مگر دل میں ان کے یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شکوک و شبہات میں ڈالا کریں گے، اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوششیں کریں گے تاکہ ان مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے، جس سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا۔ محترم ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اس غزوہ میں تمام مسلمانوں کا شریک ہونا لازمی ہے۔ جو مسلمان اس غزوہ میں شریک نہیں ہوں گے وہ منافق قرار دے دیے جائیں گے۔ محترم ساتھیوں، اسی غزوہ کے دوران ہی منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزانہ طور پر منافقین کے حملے سے بچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام منافقین کے نام بھی بتا دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام میں 9 افراد ایسے ہیں جو کہ منافقین میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور یہ سب کے سب دوبیلا پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ ان منافقین نے جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تھے۔ چنانچہ ان دونوں صحابہ کرام نے اپنی جان پر کھیل کر ان منافقین کے حملے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باحفاظت نکال لیا، اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ اجمعین کو ان منافقین کے نام بتا دیے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو یہ نصیحت بھی کی کہ ان منافقین کے نام عام مسلمانوں کو نہ بتانا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب زوان کے مقام پر پہنچے تو جبریل امین سورہ توبہ کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر دیا گیا تھا، اور آپ کو وہاں جا کر نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور بتلا دیا گیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوان کے مقام سے چند صحابیوں جن میں واشی، مالک بن خشتم، مومن بن عدی اور عام بن سکن کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ وہ مالک بن خشم کا قبیلہ تھا۔ مالک نے مان سے کہا کہ میرا انتظار کرو یہاں تک کہ میں واپس آؤں۔ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس گیا، کھجور کی کچھ ٹہنیاں لیں اور ان میں آگ لگا لی۔ مسجد ضرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا اور رہنا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، ان کو اجازت دے دی جائے تاکہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جس سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے
ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہ رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں ان الفاظ میں ذکر ہوا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگیں کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف اور صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس قابل ہے کہ اس میں جایا کرو اور نماز پڑھا اور پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد ہی خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو، وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے کر گرے گی، اور خداوند عالم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردود رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں گے، اور خدا تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم ساتھیوں، ان منافقین کے نام چونکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپانے کا حکم دیا تھا، لیکن پھر بھی تاریخ کی بہت سی کتابوں میں ان منافقین کی تعداد 9 ہے، اور بعض میں 12 اور بعض میں 20 بیان کی جاتی ہے۔ محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔